بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، درس قرآن جو کہ ایپیسوڈ 46 ہے اور آیت 142 to 143 آپ کے سامنے ان دو آیات کا مطالعہ پیش کرنا مقصود ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، ان دو آیات کے آگے جو اگلے دو رکوع ہیں ان دو رکوعوں میں تحویل قبلے کا ذکر ہے. تو آغاز کر لیتے ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ. عن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو قبلے کی طرف پھیرا جس پر وہ پہلے تھے. اب یہاں اس آیت کے حصے کا پس منظر سمجھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے پہلے مرحلے کی وہ مکہ کی ہے اور پھر دوسرا مرحلہ مدینے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا، اب مفسرین کی ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں یعنی وحی جلی کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم ہوا ہے قرآن کریم میں نہیں ہے. ممکن ہے وحی خفی کے ذریعے سے ہو، واللہ اعلم. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ سے اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. یعنی اب آپ کا کعبہ بیت اللہ قبلہ نہیں ہے، اب بیت المقدس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اطراف میں ایسا لگتا ہے، ذکر فرماتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا رخ شمال کی طرف ہوتا اور بیت اللہ کی جو دیوار ہے وہ جنوبی دیوار کی طرف کھڑے ہو کر اور شمال کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. گویا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کا عمل اس طرح نظر آتا ہے اور اس کی وجہ کیا تھی، اس میں حکمت بھی مفسرین نے بیان فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ جو بیت اللہ کی جنوبی دیوار ہے وہاں آپ کھڑے ہوتے اور شمال کی طرف آپ کا رخ ہوتا تو سین میں بیت المقدس بھی تھا. تو یوں آپ کا استقبال القبلتین بھی ہو رہا تھا، یعنی استقبال القبلتین کا اہتمام بھی ہو رہا تھا. تو آپ اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے. اب جبکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور آپ نے بیت المقدس میں جو اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں 16 یا 17 مہینے ہیں. اب جب 16-17 مہینے آپ نے وہاں قیام کیا تو یہود کو یہ علم ہوا کہ یہ تو ہمارے ہی دین کے پیروکار ہیں، ان کی کوئی اپنی ملت نہیں ہے، اپنا کوئی دین نہیں ہے. تو ان کو خوشی ہوئی اس بات کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت کی. کیا نسبت کی کہ اب یہ نبی معاذ اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، گویا کہ جو ہم چاہیں گے وہ ان سے کروائیں گے، کیونکہ گویا کہ ہمارے ہی دین کو فالو کر رہے ہیں اور ہمارے ہی قبلے کی طرف جو ہے رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. گویا کہ 16-17 مہینے گزرنے کے بعد اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. اب یہی بات کی جا رہی ہے کہ بے وقوف سے مراد یہود ہیں. اور یاد رہے کہ جب سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کا حکم ملا تو کچھ لوگ جو کعبہ نہیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور یقین ظاہر ہے کہ بیت اللہ سے اپنی محبت تھی تو وہ ایک اعتبار سے ان کے لیے مشکل تھی. جب مدینے میں تشریف لے گئے ہیں، آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو
اس کو زیادہ جو خوشی ہو رہی تھی وہ مدینے والوں کو ہو رہی تھی، لیکن جب حکم ملا کہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے تو اس وقت جو ہے جو مدینے میں رہنے والے یہود تھے ان کو جو ہے ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ مشکل اس اعتبار سے ہوئی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں فالو کریں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو ایک نئی امت کی تشکیل دینے والے ہیں۔ یہاں پر ان کے کان کھڑے ہوئے تو یہی وہ بات کی جا رہی ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی یہی وہ یہود ہیں جو یہ کہیں گے، یہی وہ بے وقوف ہے جو کہیں گے کہ اب ان کا قبلہ ہی چینج ہو گیا، پہلے بیت اللہ تھا، اب پھر بیت المقدس ہوا، اب بیت المقدس سے واپس بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب ان کا اعتراض جو ہے وہ لازم ہے جو کہ انہوں نے کیا۔ تو پھر آیت کے اگلے حصے میں اس اعتراض کا بھی جواب دیا، فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق اور مغرب یہ دونوں جہتیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم مطلوب ہے، جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرتے ہیں، دراصل وہی مومن ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ آیت کے تیسرے حصے میں فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ اب آیت 43 کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ایک امت وسط۔ امت وسط کے حوالے سے مفسرین فرماتے امت وسط سے مراد معتدل امت ہے، اور امت وسط سے مراد فرمایا کہ افراط تفریط سے پاک امت ہے، یعنی عدل و انصاف قائم کرنے والی کو امت وسط آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دیں۔ اسی طرح ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ امت وسط، یعنی معتدل امت، یعنی افراط تفریط سے پاک امت، شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور یہاں اس پہلے آیت کا جو پہلا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ذرا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں وہ اصل میں ہے کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے والے کون تھے؟ جناب جبرائیل۔ اور قرآن کریم میں سورۃ المزمل میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی ہے، گویا کہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی اس ذمہ داری کو جناب جبرائیل کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ نے اس ذمہ داری کو بڑے احسن، بڑے بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ علم پہنچا، پھر 3 کڑیوں میں پیش کیا۔ پہلی کڑی کیا ہے؟ جناب جبرائیل کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک، اور پھر صحابہ سے ہم تک پہنچا۔ اب ہماری ذمہ داری اس دین کو آگے پہنچانا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ قرآن کریم میں اسی آیت 143 میں اللہ نے فرمایا امت وسط، یعنی معتدل امت۔ کون سی امت؟ افراط تفریط سے بچنے والی امت، اعتدال پسند امت کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ اسلام کی تعلیم، یہ قرآن کی تعلیم کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، نوع انسانی تک پہنچانا۔ اب نبی تو کوئی آنے والا نہیں، یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام کی ایک تسلسل سے کڑی چلی آ رہی تھی، ایک نبی آتا اور پھر وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا تو وہ ذمہ داری دوسرے نبی کو آتی۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد یہ ذمہ داری جو تعلیم کی ہے، یہ قرآن کی ہے، یہ دعوت کی جو ذمہ داری ہے، یہ امت وسط کی ذمہ داری ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے۔ مزید آگے بڑھے، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، اور ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پر وہ پہلے تھے، کیا ہے؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ،
سوائے اس کے کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. یعنی اصل میں قبلہ تبدیل کرنے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں آپ کو کتنا فالو کرتے ہیں. کہیں زمین کی محبت، کہیں بیت اللہ کی محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یعنی اللہ کے حکم پر بھاری تو نہیں. ممکن ہے اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ اب کون جو ہے فالو کرتا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس حکمت میں یا اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو گئے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور پھر فرمایا ممن ينقلب على عاقبیہ، میں دیکھتا ہوں کہ کون جو ہے اپنے ایڑیوں کے بل پھرتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے اصحاب کو کامیابی دی. تو اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت کا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، یعنی آیت 143 کا. فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، فرمایا اگرچہ یقیناً یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے یہ بہت گرا ہے، بہت مشکل معاملہ ہے، سوائے اس کے جسے اللہ ہدایت دے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ کی ضمن میں بات عرض کرتا ہوں. یہ آیت جو ہے یہ ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے ہیں، جب مکہ سے آپ نکلے ہیں تو آپ بار بار آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے تھے. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، اور آپ گویا کہ روتے ہوئے وہاں سے نکلے ہیں اور آپ کو اتنی محبت تھی. اور فرمایا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اس بیت اللہ سے بڑی محبت تھی لیکن ان کے رہنے والوں نے مجھے نکال باہر کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات بھی ہیں جو مفہوم کے طور پر آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں. لیکن جب آپ کو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو پھر یقیناً آپ کی وہ خوشی بھی باقی رہی. اصل حکم تو اللہ کا تھا جس کے فالو کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت کا حصہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمانوں کو، تمہارے اعمال کو. یعنی بعض اصحاب کا یہ بھی ذہن میں سوال آیا کہ ہم نے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے اور جتنی بھی ہماری نمازیں بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے کر کے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں گویا کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو گئی ہوں. تو بتایا گیا کہ ضائع نہیں ہوئی چونکہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے. پھر فرمایا ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں پر خوب شفقت کرنے والا اور خوب رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ یہ دو آیات کا مطالعہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو صحیح باتیں نکلوائی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نے چاہا تو مطالعہ قرآن کریم آپ کے سامنے پیش کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.